بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخصص فی تفسیر کی اس کلاس میں ہمارا سماعی کے بعد جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے تحریک استشراق، اس کا سمجھنا اور اس کا رد۔ سب سے پہلا سوال کہ ہم تحریک استشراق کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں یا اس کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام پر اعتراضات کرنے والے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہو یا ہندو ہو یا کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، خصوصاً آج کے ملحدین جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اور اسلام خصوصاً ان کے نشانے پر ہے، تو ان کے اعتراضات جب قرآن کریم پر ہوتے ہیں تو ان کے تقریباً سارے اعتراضات وہ مستشرقین سے نقل کیے جاتے ہیں، کیونکہ مستشرقین نے قرآن کریم، احادیث مبارکہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ اور اسلامی تاریخ پر تقریباً 1 صدی تک کام کیا، کتابیں لکھی، اعتراضات کیے اور اسلام کے خلاف، خصوصاً قرآن کریم کے خلاف اور احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا، اور ان کے اس پروپیگنڈے اور اعتراضات سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوئی۔ اس پر الحمدللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، امت کے علماء نے ان کی ایک ایک کتاب کے رد میں تفصیلی کتابیں لکھی۔ قرآن کریم پر ان کے جو اعتراضات تھے تو ایک ایک اعتراض کا انہوں نے علمی اور تفصیلی جوابات دیے، لیکن ہمارے زمانے میں اب پھر سے وہی باتیں، مستشرقین کے اعتراضات دہرائے جاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس فتنے کو سمجھیں اور ان کی کتابوں سے بھی ہم واقفیت حاصل کریں، اور پھر ان کے رد میں ہمارے اکابر نے، اردو میں بھی کام ہوا ہے، عربی میں بھی کام ہوا ہے اور انگریزی میں بھی جو ہے وہ علماء کرام نے ان کی کتابوں کے رد لکھے ہیں۔ چونکہ یہ فتنہ پرانا ہے تو پرانے ہونے کی وجہ سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے علماء نے ان کے جوابات لکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کورس میں ہمیں ان تمام کے تمام کتابوں کا علم حاصل ہوگا اور واقفیت حاصل ہوگی، اور درس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم مطالعہ بھی چلاتے رہیں گے، اور میں آپ کو انشاءاللہ کتابیں دوں گا گروپ میں، تو آپ نے درس کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھنا ہے۔ قرآن کریم پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کے علمی جوابات، اس عنوان سے اور اس حیثیت سے آپ نے اس درس کو سننا ہے۔ باقی پورے تحریک استشراق کو ہم احاطہ نہیں کریں گے، یعنی سیرت، احادیث اور اسلامی تاریخ وغیرہ پر جو ان کے اعتراضات ہیں، ہم ان کا صرف ایک چھوٹا سا تعارف کے طور پر ہم ان چیزوں کو پیش کریں گے، لیکن تفصیلاً ہم قرآن کریم کے ارد گرد جو ان کے اعتراضات اور تحقیقات ہیں ہماری، انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم تحریک استشراق کو اور اس کے رد اور جواب کو سمجھیں، اور قرآن کریم میں چونکہ آپ تخصص کر رہے ہیں، تفسیر میں تخصص کر رہے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تو اس میں اس عنوان کو بھی اہمیت دے دینی چاہیے۔ دوسری بات آج کے درس میں کہ استشراق یا مستشرقین یہ ہے کیا اور کون ہے، ان کا تعارف اور ان کا مفہوم، ان اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے۔ تو استشراق یہ عربی لفظ ہے، اردو میں بھی یہیں استعمال ہوتا ہے،
اور انگریزی میں اس کو اورینٹیلزم کہا جاتا ہے۔ استشراق کے حامل عقیدے یا نظریے کا جو شخص ہوتا ہے اس کو اورینٹلسٹ اور مستشرق کہا جاتا ہے۔ یہ استشراق اور مستشرق بہت پرانی اصطلاحیں ہیں اور انگریزی زبان و ادب میں بھی مخصوص معنوں میں 18ویں صدی کے آخر میں ان کا استعمال شروع ہونے لگا، لیکن استشراق جو ہے وہ تقریباً آج سے 2-3 صدیوں تک کوئی یعنی خاص تحریک قرار نہیں دی گئی تھی۔ 1630 میں مشرقی یا یونانی کلیسا کے ایک پادری کے لیے مستشرق کا استعمال ہونے لگا، اور پھر انگلینڈ میں 1779 کے لگ بھگ فرانس میں جو ہے وہ 1799 کے قریب مستشرق کی اصطلاح قائم ہوئی اور استعمال ہونے لگی۔ اس کے بعد اس اصطلاح نے مستشرق اور استشراق نے بہت تیزی سے جو ہے وہ رواج پایا، اور سب سے پہلے 1838 میں فرانس میں شائع ہونے والی لغت کی کتاب میں استشراق کی ایک اصطلاح کو درج کر دیا گیا، اور اس صدی کا سب سے فصیح اور بلیغ لفظ جو ہے وہ اس استشراق کو یعنی اورینٹلزم کو قرار دیا گیا۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ تو دیکھیں، جب کوئی اصطلاح قائم ہوتی ہے تو نہ تو وہ فوراً قائم ہوتی ہے کہ چلو بھائی 2-3 علماء یا اہل لغت جو ہے نا بیٹھ گئے اور انہوں نے جو ہے نا ایک اصطلاح بنا دی اور اس کا مفہوم بھی طے کر دیا اور اس کی تعریف بھی طے کر دی۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ہر اصطلاح جو ہے وہ ایک زمانوں سے اور ادوار سے گزر کر اپنی اصطلاح کی حیثیت اور مرتبے تک پہنچتی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ استشراق کی اصطلاح اور مستشرق کی اصطلاح کے ساتھ بھی ہوا۔ تو ہر دور میں جو لفظ اور جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو ہر دور کے لحاظ سے اس کی مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اصطلاح استشراق یعنی استشراق اور مستشرقین کی اس اصطلاح کی تعریف بھی مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں مختلف الفاظ میں کی گئی۔ ایک تعریف یوں ہے کہ غیر مشرقی لوگوں کا مشرقی زبانوں، تہذیب، فلسفے، ادب اور مذہب کے مطالعے میں مشغول ہونے کا نام استشراق ہے۔ یعنی ایک غیر مشرقی کوئی ریسرچر ہے، عالم دین ہے یا عالم ہے، کوئی بھی ہو، عالم ہے فلسفے کا، تو وہ مشرقی زبان، مشرقی تہذیب، مشرقی زبان و ادب اور مشرق میں رائج جو مذہب ہو اس کے بارے میں جو مطالعہ اور تحقیق میں مصروفیت ہے، اس مصروفیت عمل کو استشراق کہا جاتا ہے، اور اس میں مصروف ہونے والے اور ریسرچ کرنے والے کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ ایک اور تعریف لوگوں نے کی کہ مغرب اہل کتاب یعنی مغربی جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ، مسیحی، وہ جو ہے اسلام جو چونکہ مشرق پر زیادہ نسلی طور پر جو ہے وہ رائج ہوا، اور مسیحیت جو تھی وہ مغرب میں زیادہ رائج ہوئی، یعنی ایک جغرافیائی تقسیم مذہب میں بھی یوں ہوئی کہ مشرق کے خطے میں جو ہے وہ اسلام کا مذہب رواج زیادہ پانے لگا، اور مغرب کے اندر جو ہے وہ مسیحی مذہب نے زیادہ رواج پایا۔ تو اب مغربی اہل کتاب مسیحی مغرب کی اسلام مشرق پر نسلی اور ثقافتی برتری کے زعم کی بنیاد پر مسلمانوں پر اہل مغرب کا تسلط قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں گمراہی اور شک میں مبتلا کرنے اور اسلام کو مسخ شدہ صورت میں پیش کرنے کی غرض سے مسلمانوں کے عقیدہ، شریعت اور ثقافت، تاریخ، نظام اور وسائل و امکانات کا جو مطالعہ غیر جانبدارانہ تحقیق کے دعوے کے ساتھ کرتے ہیں،
اسے استشراق کہا جاتا ہے۔ یعنی غیر مسلم مسیحی مذاہب کے محققین اسلام اور مسلمانوں کو اسلام کے حوالے سے شک میں اور گمراہی میں ڈالنے کے لیے اسلام اور اسلامی تاریخ اور اسلامی عقیدے کی ایک مسخ شدہ صورت دکھاتے ہیں، اور اس میں جو کچھ وہ مطالعہ اور تحقیق کرتے ہیں اسی کا نام کیا ہے؟ استشراق ہے، اور اسی پر جو ہے ان کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ آج کی یہ جو نشست تھی وہ دو حوالوں سے اہم تھی۔ ایک یہ کہ ہم یہ کورس یعنی تحریک استشراق کے بارے میں کیوں جاننا ضروری سمجھتے ہیں، اور دوسری بات کہ استشراق یا مستشرق کی اصطلاح، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔